نہیں ہے ہمارے پاس کسی قسم کا علم الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو ہمیں سکھلائے۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، ان مثالوں کا جو مثالیں ہم نے پیچھے بیان کی ہیں، یہ اللہ رب العزت اس سے لوگوں کا یہ عقیدہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر کون ایمان لاتا ہے، کہ اللہ مختلف قسم کی مثالیں بیان کر کے لوگوں کے ایمان کو پرکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو تم نے عہد الص میں اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو جو پورا کرنے والے ہیں وہ تو کامیاب ہوں گے، اور جو زمین میں فساد پھیلائیں گے یہ لوگ خسارے میں جائیں گے۔ فرمایا دو زندگیاں ہیں، دو موتیں ہیں، ایک موت ہو چکی، ایک زندگی جی رہے ہو، اس کے بعد ایک اور موت آئے گی، اس کے بعد قیامت کے دن زندہ ہوگی اور تمہیں سب کو سب حساب دینا پڑے گا۔ پھر اپنی کچھ قدرت کے دلائل ذکر کیے۔ یہ 29 آیتوں کے اندر یہ مضمون بیان کرنے کے بعد اب اگلی تقریباً 10-11 آیات میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، اس دنیا کائنات کے سب سے پہلے انسان، خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین کے اندر پہلے خلیفہ اللہ کے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں کہ پوری روئے کائنات اور زمین کے اوپر جتنے انسانوں نے آنا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام ان سب کے باپ ہیں، اور انہی کی نسل سے یہ سب انسان پیدا ہوئے۔ اس لیے تو فرمایا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا باپ صرف ایک ہے، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ کسی کے نسب کے اوپر، کسی کی برادری کے اوپر عیب لگا کر اپنے آپ کو فخر و مباحات میں مبتلا نہ کر لینا۔ اللہ کے ہاں مقرب وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، باقی سب کے سب فرمایا باپ کے لحاظ سے تم برابر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنانے کا اور ان کو زمین کے اوپر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، اور فرشتوں کو اس بات کا علم عطا فرمایا کہ میں اپنے زمین کے اوپر اپنے خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی 7 فرشتوں کے علم کے اندر بات دے دی کہ وہ جو خلیفہ ہوگا، وہ جو نسل انسانی میں پیدا کرنے لگا ہوں، اس میں ہر قسم کا مادہ ہے، وہ برائی بھی کریں گے، وہ فساد بھی پھیلائیں گے، وہ نیکی بھی کریں گے، بہت سارے ان کے اندر میں نے مادے رکھے ہیں، وہ تم سے بڑی مختلف مخلوق ہوگی۔ تو فرشتوں نے نہ کہ حسد کی وجہ سے، نہ ہی کسی اور اشکال کی وجہ سے، انہیں صرف یہ بات سمجھ نہ آئی کہ جب ایک بندے اور ایک مخلوق کے متعلق پہلے سے یہ بات اللہ کے علم کے اندر موجود ہے کہ اس نے جا کر زمین پر فساد کرنا ہے، زمین کے اوپر یہ سارے فساد بھی ہوں گے، ساری سرکشی بھی ہوگی، تو پھر ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسی مخلوق کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم جو بیٹھے ہیں معصوم عن الخطا، ہر ایک چیز سے مستثنا، صرف اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو تجھے اے اللہ ایسی زمین کے اندر مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے انہیں ایک جواب تو دیا اجمالی کہ بھائی انی عالم، میں وہ جانتا ہوں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کرے گی، اور ان میں سے کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے، اور میں یہ کوئی عام مخلوق نہیں بنانے لگا، اس مخلوق کو میرے فرشتوں میں تم سے بھی افضل پیدا کرنے لگا ہوں۔ ساری مخلوقات میں سب سے افضل اشرف المخلوقات وہ انسان اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ آیت دیکھیے، پھر اس کے بعد ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں کہ اس میں فرشتوں کا اعتراض بھی آتا ہے اور اللہ کا حکم بھی اس میں شامل ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے پروردگار نے للملائکتی فرشتوں سے، انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں، جائل بے شک میں جائل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین کے اندر، خلیفہ اپنا نائب، خلیفہ کا لفظی معنی ہوتا ہے نائب، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔
قالو تو آگے سے کہنے لگے فرشتے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء اتجعل فیہا آیا بنا رہا ہے تو فیہا اس زمین کے اندر من اس بندے کو یفسد فیہا جو فساد مچائے گا فیہا اس زمین کے اندر اس کو پیدا کرنے لگا ہے ویسفک الدماء اور بہائے گا خون کو سرکشی کرے گا خون بہائے گا اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم ہیں نسبح تسبیح کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ اور ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں تیری تعریفیں کرنے والے ہیں وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں تیرے لیے ہم بیٹھے ہیں ہر وقت تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں اللہ نے پہلا جواب دیا اجمالی اور حاکمانہ طور پر بادشاہوں والا جواب خبردار انی اعلم ما لا تعلمون بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے مجھے پتا ہے کہ میں یہ کیوں پیدا کر رہا ہوں تو اس میں یہ اللہ رب العزت نہ فرشتوں سے کوئی مشورہ لے رہے ہیں کہ مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جہاں پر اس بات کا احتمال ہو کہ اس کام کے کرنے میں نفع ہوگا یا خیر ہوگی اپنا اپنا تجربہ بیان کرو جی لوگ تجربہ بیان کرتے ہیں بھئی آپ یہ کام کریں گے میرے تجربے کی بنیاد پر یہ درست ہوگا اور میرے تجربے کی بنیاد پر یہ غلط ہوگا اللہ یہاں پر صرف فرشتوں کو بتلا رہے تھے کہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنے نائب اس زمین کے اوپر بھیجنا ہے اب خلیفہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپنا نائب یہاں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور بعض مفسرین نے مطلقاً انسان مطلقاً اللہ کا نائب ہے زمین پر اصل میں کیونکہ خلیفہ جو زمین پر ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے اصل خلیفہ اللہ کا پیغمبر جو حضرت آدم سے شروع ہوئے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر خلافت کا نظام بھی ختم ہوا جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے اللہ کا خلیفہ زمین پر وہ انبیاء ہوا کرتے تھے جو وحی کے ذریعے سے اللہ کے احکامات لوگوں پر نافذ کیا کرتے تھے لوگ مانتے تھے نہیں مانتے تھے وہ الگ بات ہے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اس لحاظ سے بھی کہ یہ باقی انبیاء سے ممتاز ہے ہر نبی کسی خاص قوم کسی خاص علاقے کسی خاص قبیلے کی جانب مبعوث ہوا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پورے روئے زمین کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خلیفہ بنایا ہے لہذا آپ کی خلافت من جانب اللہ تو قیامت تک رہے گی کہ آپ نبی آخری پیغمبر ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ رواج تھا کہ ان کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے ان کی خلافت کے نظام ان کے انبیاء چلایا کرتے تھے ایک نبی فوت ہوتا دوسرا پیغمبر آ جاتا وہ اس فریضے کو سنبھال لیتا اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد خلافت میرے امتیوں کے اندر چلی جائے گی اب اس کے بعد خلافت یہ اب جو خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا نظام قائم ہوا اس کو بولتے ہیں خلیفۃ الرسول رسول کا خلیفہ رسول کی جو ذمہ داری تھی وہ اب عام امتی پر آ پڑی ہے اب اس نے اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے اور اس امت کے متفق علیہ پہلے خلیفہ خلیفۃ الرسول و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ اللہ فی الاول زمین کے اندر حضرت آدم اور آخری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ الرسول جو پہلے خلیفہ بنے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور خلیفہ کیا ہوتا ہے پورے عالم اسلام کے اوپر حکمرانی کرنے والا واحد شخص جس کا حکم پورے عالم اسلام پر چلتا ہے اصل خلافت اس کو کہتے ہیں جیسے خلافت راشدہ کا نظام تھا ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں حضرت عثمان ہیں حضرت علی ہیں یہ پوری روئے عالم اسلام پر ایک ہی خلیفہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورے عالم اسلام پر ایک ہی خلیفہ ہیں کوئی حضرت حسن کے ساتھ اختلاف ہوا لیکن انہوں نے خلافت حوالے کر دی اور اس کے بعد سب نے تسلیم کر لیا تو یہ ہے
خلافت تھی کہ پورے عالم اسلام کے بعد، اس کے بعد الگ الگ علاقوں میں الگ الگ امیر مقرر ہونے لگے اور ہر امیر اپنے اپنے علاقے کا نظام چلانے لگا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہر علاقے کے اندر جو امیر جس کی لوگ کثرت کے ساتھ حمایت کر دیں وہ اس علاقے کا امیر کہلائے گا اور وہ اس علاقے کی ذمہ داری چلائے گا۔ اب وہ اصل خلافت راشدہ کا نظام ختم ہو گیا اور اس سے بھی ایک درجہ نیچے آ گیا کہ اپنے اپنے علاقے کا نظام، لیکن پھر بھی جس علاقے میں جو خلیفہ ہوگا سارے کا سارا قانون اسے کا چلے گا، یہ نظام تھا۔ اور اس کی ایک شورا کمیٹی ہوگی جو قوانین کو نافذ کرنے والی ہوگی۔ لیکن یہ اسلام کا جو خلافت کا نظام تھا اس کے اندر بڑی خوبیاں تھیں، اس میں بہت سارے مسلمانوں کے نفع کے فائدے تھے۔ اس کے مقابلے میں مغربی جمہوریت کا نظام آیا جس کے اندر اس بات کا مکمل اختیار دے دیا آپ جس قسم کا قانون سازی کریں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں والی۔ 300 ممبروں میں سے 2/3 اکثریت نے ایک بل پاس کر لیا۔ اب وہ بل اس بات کے اوپر نہیں دیکھنا کہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، تو یہ نظام بالکل سراسر اسلام کے خلاف نظام ہے۔ ایسے نظام کی اسلام کبھی حمایت نہیں کرتا، کیونکہ خلافت کے نظام کے اندر خلافت کے نظام کی بقا کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے جب تک خلافت کا نظام قائم نہ ہو جائے، باقی اپنی حد تک انسان کرتا رہے تو خلافت ہی کے اندر بقا ہے مسلمانوں کی۔ خلافت کا نظام اگر اٹھ جائے گا تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے آج ہمارے ملکوں اور باقی ان ملکوں میں ہو رہا ہے جہاں پر جمہوریت کا نظام ہے، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا جو گند ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، وفاق کے پاس نہیں ہے، صوبائی اپنے اختیارات میں ہیں، وفاق اپنے اختیار کے پاس ہے، تو لہٰذا اس کے اندر یہ قانون اسلامی شریعت میں ہونا چاہیے کہ جس قانون کی شریعت اجازت دے گی صرف وہی پاس کر سکتے ہیں، متفق علیہ قوانین کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ تو خلافت اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر بھی خلافت کا نظام رائج فرمائے اور عالم اسلام کے اندر اس خلافت کے نظام کو دوبارہ قائم فرمائے، تو پھر ہی اس دنیا کے اندر امن ممکن ہو سکتا ہے، وگرنہ فرمایا اس کے علاوہ امن ممکن بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فساد خلافت کی ذمہ داری وہاں پر عائد ہوتی ہے جہاں پر کوئی فساد ہو۔ خلیفہ کا کام کیا ہے کہ ملک میں امن قائم کر کے رکھے، عدالت قائم کرے، جہاں ہر وقت امن ہی امن ہے، جہاں فرشتوں نے نہ گناہ کرنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ان کے اندر شہوت کا شعور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بس اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے اس لیے شعور رکھے سارے کے سارے۔ اب چونکہ فرشتوں کے دل کے اندر ایک بات آ گئی تھی تو اللہ نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ آدم کو جو میں پیدا کرنے لگا ہوں، آدم علم کے لحاظ سے تم سے افضل ہے، اس کا اللہ نے ایک امتحان لیا۔ امتحان کیسے لیا کہ چند چیزوں کے نام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ یہ مفسرین نے لکھا کہ فرشتے بھی موجود تھے لیکن حضرت آدم نے اس علم کو اپنے اندر قبول کر لیا، کیونکہ علم کو قبول کرنے کی استعداد اللہ نے حضرت آدم میں رکھی تھی۔ جو زمین پر اس نے جا کر علم پھیلانا تھا، فرشتے تو مذکور تسبیحات کر رہے تھے، اس کے باوجود اس کو جان نہ سکے، تو اس امتحان کے بعد انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یا اللہ تو ہی تیری ذات پاک ہے۔ آپ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو جب فرشتوں نے یہ بات کہی کہ ہم تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا جو تم نہیں جانتے، تو اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلایا اللہ نے آدم کو اسماء کلہا، تمام چیزوں کے نام۔ یہاں کلہا کے معنی یعنی جس چیز کی مناسبت تھی حضرت آدم سے، یہ معنی نہیں کہ پوری کائنات کی ہر چیز کے نام سکھلا دیے، یہ کل کا صیغہ قرآن مجید میں بار بار آئے گا، لیکن وہاں پر وہی معنی ہوتا ہے جو اس کے مناسب ہے۔ میں سے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے جو ملکہ سبا تھی نا، ملکہ بلقیس، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ہر چیز عطا کی گئی تھی، وہاں پر بھی کل کا لفظ آیا تھا، تو وہاں تمام مفسرین مراد لیتے ہیں کہ اس کو تمام چیزیں نہیں دی گئی تھی، جو اس کے مناسب چیزیں تھیں، جو عورت کے مناسب ہوتی ہیں، جو حکومت کے مناسب ہوتی ہیں، وہی ملتی تھی۔ تو حضرت آدم کی جو مناسب تھی، جس کے ذریعے امتحان لینا مقصود تھا، وہ چیزیں اللہ نے سکھا دی تھی۔ ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں کے اوپر، علی الملائکتی، فرشتوں کے اوپر، فقالا، فرمایا
अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, अल्लाह ने अब पूछा फरिश्तों से, मुझे खबर दो बिअस्माइ हाउलाई, इन चीज़ों के नामों की, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच बोलने वाले, अगर तुम वाक़तन सच्चे हो तो तुम्हें मुझे खबर दो इन चीज़ों की, जिस चीज़ों की मैंने तुम्हारे सामने पेश किया है। तो फरिश्तों को समझ आ गया। कालू कहने लगे सुबहानक ला इल्मा लना, तेरी ज़ात पाक है शरीकों से, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, नहीं है हमारे पास किसी किस्म का इल्म, इल्ला मा अल्लमतना, मगर वो जो तू हमें सिखलाए, जो इल्म तू हमें सिखलाए हमारे पास तो वही इल्म है, इसके अलावा तो हमारे पास किसी किस्म का कोई इल्म नहीं है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही है साहिब इल्म और साहिब हिकमत, सारी कायनात का इल्म अल्लाह के पास है और तू ही हकीम है, तू जो तर जानता है आदम को क्यों पैदा कर रहा है, तू ही जानता है, हम नहीं जान सकते। तो एक रिवायत में यह भी आता है कि इंसानों से पहले चूँकि जिन्नात इस ज़मीन पर बसते थे और जिन्नात के अंदर सरकशी वाला मादा ये गालिब था, तो इस वजह से फरिश्ते ने उन पर भी क़यास किया कि ये तो सरकशी मचाते हैं ज़मीन पर, इसी तरह कि अगर एक और मखलूक आ जाएगी तो ये निज़ाम कैसे चलेगा। और तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, हमने जो खलीफा मुंतखब किया है, हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत को मुंतखब किया है, इसी के ज़रिए हम इस निज़ाम को चलाएँगे ताकि हम इम्तिहान लेंगे कौन बंदा अल्लाह का फरमा बरदार बनता है और कौन बंदा अल्लाह का नाफरमान बनता है। अब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, काला या आदमु, ऐ आदम, अम्बिहुम बिअस्माइहिम, खबर दें आप उन फरिश्तों को, बिअस्माइहिम, उन चीज़ों के नामों की जो आपको आते हैं नाम, उन फरिश्तों को बतलाइए। फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, बस जब खबर दी आदम ने उन फरिश्तों को उन चीज़ों के नामों की, तो काला, कहा, अलम अकुल्लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों, अलम अकुल्लकुम, क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे, इन्नी आलमु, कि बेशक मैं जानता हूँ, गैबस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन के तमाम गैबों को, तमाम के तमाम गैब को जानने वाला मैं ही हूँ। व आलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो कुछ तुम ज़हर कर रहे थे, वमा कुंतुम तक्तुमून, और वो बात जो तुम छुपाते थे, मैं तमाम बातों का जानने वाला हूँ। मतलब ये है, अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म के लिहाज से हमने तुम पर फजीलत दे दी कि उनके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है, लिहाजा इनको खलीफा बनना चाहिए। और दूसरा कि जो तुम ज़ाहिरी तौर पर कह रहे थे और कुछ फरिश्ते आपस में सरगोशी भी कर रहे थे कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने ये खलीफा बनाने का निज़ाम दिया है, तो वो आपस में कह रहे थे वो जो बातें कि हम अगर चाहें तो ये निज़ाम चला सकते थे। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे अंदर एक चीज़ का मादा ही नहीं है, इस्तिताअत ही नहीं है, तो मैं जानता था जो तुम बातें कहते थे। और इसके ऊपर एक वाक़या मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा कि शैतान ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस खाके को देखा, पुतले को देखा, तो बड़ा बिफरा और इसने कहा, फरिश्तों से पूछने लगा, राय ली इसने फरिश्तों से, तुम्हारी क्या राय है इसके मुताल्लिक, अगर अल्लाह इसके बारे में कह दे कि तुम इन्हें इसकी इताअत करनी है तो उन्होंने कहा हम तो अल्लाह की इताअत करेंगे। तो फिर शैतान वहीं पर बिफर गया और उसने तैयार कर लिया कि मैं तो कभी इसकी इताअत नहीं करूँगा, मैं तो कभी इसके पीछे नहीं चलूँगा। और इसने अल्लाह ने कहा कि हम जानते हैं कि मेरे फरिश्तों तुमने शैतान के सामने भी जो जवाब दिया था, इब्लीस के सामने भी, और जो ज़हरन कहा था, तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन मेरे इल्म के मुकाबले में तुम्हारा इल्म कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि हमने ये खिलाफत का निज़ाम क्यों रखा। उसके बाद आगे शैतान और इब्लीस के और सजदे वाला जो वाक़या है उसका तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।